بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید زیادتی کا کبھی جواب یا ہمیشہ صبر اور خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اس معاملے میں آپ نے خاموشی کی۔ وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں مولانا، کیا یہ آپ کی ذات کے لیے تھا یہ خاموشی توڑنا یا دین کے لیے تھا؟ تو 1980 سے میرے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے، تاحال جو میری ذات پر تھے اس پر تو میں نے ایسی خاموشی اختیار کی جو اقبال کے شعر کا مصرع، ایسا سکوت جس پر خاموشی بھی قربان ہو، ایسا سکوت رکھا۔ کام پر کسی قسم کی کوئی شکل آتی تھی میں بولتا تھا، میرے اوپر کے الزام لگے میں خاموش رہا، ایک زندگی بھری پڑی اس میں خاموشی۔ تبلیغ کے کام میں کوئی غلط ہوا ہے تو میں اٹھ کے بولا، سب خاموش، کسی ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے 2 مسائل پر ایک رات 5 گھنٹے حاج صاحب سے بحث کی، 5 گھنٹے۔ مجھے پتہ ہے یہ میرا محسن بیٹھا ہے، لہذا میرے لہجے میں ادب بھی تھا، عاجزی بھی تھی۔ وہ جیسے بھی ابھرتے تھے ان کو حق حاصل تھا۔ مانسرا میں معاملہ میرا نہیں تھا، یہ میڈیا والوں نے بیان نہیں دیا تو یہ کر دیا، اور اگر بیان کی وجہ سے میں نے لڑنا ہوتا تو پچھلے 40 سال سے میں تو بھگت رہا تھا یہ چیزیں۔ جی تک سے میں نے کہا، جی اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دی، 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے۔ ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے، وہ پل توڑ دیے۔ کتنا بڑا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، علماء کو کیسے بدنام کرنے کی محنت کوشش کی جا رہی ہے۔ لبرل طبقہ تو شروع سے علماء کو ٹارگٹ، دینداروں کو نشانہ بنا رہا تھا، پھر بعض بھولے بھالے دیندار بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بننا شروع ہو گئے۔ مولانا نے ہمیشہ صبر کا ہی درس دیا ہے، کبھی اشعار ان کے سنے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ پھر کہیں مولانا قرآن کو لیتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ کہیں مولانا سیرت سے حضور کے صبر کے واقعات لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن، حدیث، اشعار جتنا بھی مولانا بیان کرتے ہیں، صبر پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے خود مولانا آپ ہی ہیں، کہ خود پہلے عمل کرتے ہیں اور وہی بیان اثر کرتا ہے جس پر خطیب متکلم اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کر لیتا ہے۔ حالیہ میری ملاقات کے اندر مولانا نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ مولانا کے لاہور کے ایک دوست تھے، انہوں نے مولانا کو کال کر کے مولانا کو جو انہوں نے آتی تھی گالیاں، جو باتیں تھیں مولانا کی، تہمت، الزام تراشیاں، تم حکومت کے ایسے ہو، تم پیسے لیتے ہو، یہ وہ جو آتا تھا منہ میں انہوں نے بولا۔ محمد جمیل صاحب کی بیگم، ان کی اہلیہ محترمہ سن رہی تھی، جب مولانا کو دیکھا کہ رنگ بالکل سرخ ہے، انہوں نے موبائل چھینا بند کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس مولانا کے دوست نے، مولانا فرماتے ہیں اتنا لمبا انہوں نے میسج لکھا، اور میسج کے اندر پھر وہی گالیاں، پھر وہی باتیں۔ تو میں نے، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو، نہ تو میں فرعون ہوں نہ تو موسیٰ ہے، کہ موسیٰ کو بھی کہا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، کہ فرعون کو دعوت دو، قولا لینا، یعنی نرم لہجے میں فرعون کو دعوت دو۔ تو جب موسیٰ کو حکم ہے علیہ السلام کو کہ فرعون کو نرم لہجے میں دعوت دو، تو یار میں اور آپ تو امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ مجھ سے بھی نرم لہجے میں گفتگو کر سکتے۔ خیر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، میرے خادم نے بتایا کہ مولانا وہ فلاں بندہ آپ سے ملنے آیا۔ میں نے کہا ان کو بٹھا دو۔ بیٹھک میں بٹھایا گیا، میں گیا وہاں بیٹھک کے اندر، تو ایک بندے کو وکیل بنا کر لائے تھے، اور کہا کہ مولانا، وہ وکیل کہنے لگا کہ مولانا یہ آپ سے صلح کرنے آئے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں بیچ میں وکیل بننے کی کیا ضرورت تھی، میری تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ ملا ان کے ساتھ، جب ملے تو وہ ان کے دوست، مولانا کے دوست کہنے لگے یار پہلا مولوی ہے جس نے اتنی جلدی صلح کر لی، اتنی جلدی معاف کر دیا۔
تو مولانا جو کہتے ہیں مولانا اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اپنی ذات کے اعتبار سے مولانا نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم آپ کھولیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر ہے، اس ٹک ٹاک ہے، ساری سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو کھولیں، کتنی مسلکی جماعتوں کے کارکنان نے مولانا پر الزام تراشیاں، مولانا کی ذاتیات کو ٹارگٹ نشانہ بنایا، کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، اپنی زبان پر تالا لگا کر رکھا. تبلیغ تو ہماری شان ہے، تبلیغ ہماری جان ہے. تبلیغ کے خلاف جو بولے گا ہم اس کو دن کو تارے دکھا دیں گے. تبلیغ تو ہماری جان ہے. تبلیغ کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے، دین سیکھا، قرآن سیکھا. تبلیغ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا اللہ کون ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. تبلیغ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے. تو مولانا کو کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کتنے ہزاروں لوگ قطار میں ہیں کہ مولانا ہمیں بیان کے لیے وقت دیں، یہاں تشریف لائیں، بیان کریں آپ، مگر مولانا کے پاس بیان کے لیے ٹائم ہی نہیں. تو مولانا نے جو صبر کا درس دیا ہے آج تک اس پر عمل پیرا ہے. کبھی کسی کے خلاف زبان نہیں کھولی، ہمیشہ محبت، امن، چاہت کا درس دیا ہے، اور موت تک اس درس پر باقی رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، بددیانتی جیسی بیماریوں کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے اندر خاص کر دینداروں کو ٹارگٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ تحقیق کی عادت ڈالیں. کوئی خبر آئے، کوئی بات آئے، کوئی ویڈیو آئے، آپ اس کو کھولیں، دیکھیں تو صحیح حقیقت کیا ہے. کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی اس کے متعلق آپ کی کیا رائے. ایسے بات آئی سامنے، کھولا کیمرہ اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا، بغیر تحقیق کے بات کرنی شروع کر دی. تو بغیر تحقیق بات کرنا یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اپنی ذات کو گناہ سے بچائیں. سارے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں. میں کوئی محتاج جمیل صاحب کی شخصیت کے پیچھے نہیں لگا ہوا کہ شخصیت پرست بن گیا ہوں، محتاج جمیل صاحب کا دفاع کر رہا ہوں. ہم ہر وہ عالم دین جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ کی سیرت کو بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم ہر عالم دین کا دفاع کریں گے. عالم دین کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، عالم دین کا دفاع سیرت کا دفاع ہے، عالم دین کا دفاع صحابہ کا دفاع ہے. اگر علماء بدنام ہوں گے، علماء کو ٹارگٹ نشانہ بنایا جائے گا، تو یہ حقیقت میں قرآن حدیث کو ٹارگٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن حدیث کی مکمل رہنمائی ہمیں علماء کریں گے.